إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مبدأ التقویم الہجری واہمیتہ وفضل صوم عاشوراء. حضرات گرامی قدر، آج 2 محرم سن 1447 ہجری ہے. اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال نو کا آغاز ہے، اور اس موقع پر انسان کو، ویسے تو مسلمان کو ہمیشہ اپنا حساب اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے، لیکن سال گزرنے کے بعد یہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اور یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ 1 سال اور گزر جانے کے ساتھ گو بظاہر عمر بڑی ہے، لیکن انسان کی دیوار حیات سے ایک اینٹ گر چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رہ کر اعمال کرنے کے لیے جو فرصت مہیا کی تھی، اس میں سے 1 سال کم ہو چکا ہے. اس شعور اور احساس کے ساتھ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گزشتہ ایام، گزرے ہوئے سال، ان پہ ایک نگاہ باز گشت ڈالنی چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وقت پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. انسان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے ہر عمر کے ہر حصے میں، اور بالخصوص جب انسان 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس آدمی کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے اتنی لمبی عمر دی کہ 60 سال عطا کر دیے، 60 سال کو پہنچ گیا. اور دنیا میں ہم مشاہدے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر رکھی گئی. 60 سال کے بعد انسان کا وہ محاسبے کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنے اقوال و افعال پر نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمر کا ہم سے حساب لینا ہے. اور خاص کر جس قدر عمر بڑھتی جا رہی ہے، وہ فرصت جو ہمیں ملی تھی نیک اعمال کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور انسان کو اس ہر موقع پر یہ سوچنا چاہیے، اور خاص کر
جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ القرآن شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھوڑے نفس اسواری کر کے کیتے سفر اگاہاں، ہن شام عمر دی سر تے آئی واگاں موڑ پچھاہاں، کہ انسان نے خوب جوانی کی عمر میں اپنی قوت بازو، خون کی گرمی، حدت، اپنے جذبات کی تپش اس میں اس کی رو میں بہہ کر پتہ نہیں کدھر کدھر کو اس نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیغام آ گیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ وجاءکم النذیر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا تمہارے پاس آ چکا تھا، اور وہ کیا؟ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد کہ 60 سال کی عمر ہو چکی تھی آپ کی، بعض نے کہا کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے، جب بال سفید آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو کیا اتنی عمر آپ کو نہیں ملی تھی؟ پھر کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ اور حقیقت یہ ہے، جس نے بھی اپنا محاسبہ کر لیا، اور سب سے بہتر محاسبہ انسان خود کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان جتنی عذر معذرتیں پیش کرتا رہے وہ اپنے آپ سے خود آگاہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے، یہاں سے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلے سال میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور آئندہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے لیے اپنا جدول مرتب کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا ای الناس خیر، سب سے بہتر لوگوں میں سے کون ہے، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور اس میں وہ نیک اعمال کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس لمبی دعا کے اندر یہ بھی تھا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ، اے اللہ میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور میری موت کو دنیا کے شرور اور فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے انسان کو اپنا ایک تو محاسبہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہمارے پاس اب کتنا وقت باقی ہے، گزرے وقت میں جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان کا تدارک کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں ان سے استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وقت گزر جائے گا، اپنی رفتار سے گزرتا رہے گا۔ اس میں جو سویا رہا وہ سویا رہا، جس نے کوئی کام کر لیا اس نے اپنا فائدہ کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، موضوع کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، کہ یہ اسلامی کیلنڈر، ہجری تقویم، یہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں سے مراد کہ پہلے ان مہینوں کے اندر قتال اور لڑائی کرنا حرام تھا، اب یہ حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے ان مہینوں کے حرمت کے لحاظ سے۔ تو فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، ان الزمان قد استدار کحیاتہ یوم خلق السماوات والارض، آج زمانہ دور یہ گھوم کر اسی مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، آپ نے فرمایا 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ حرمت والا رجب ہے۔ ان کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس وقت ہوا، عمومی طور پر جب خطوط لکھے جاتے، رسائل لکھے جاتے، معاملات لکھے جاتے، تو کسی نہ کسی بڑے واقعہ کے حوالے سے لکھا جاتا کہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے اتنے سال ہو گئے جب ہم یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اکیلے 22.5 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ ان کے کامل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور اس کے اوپر لکھا تھا شعبان کی فلاں تاریخ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ امیر المومنین، آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں، اوامر آتے ہیں ہمیں، لیکن اس پر مہینہ تو لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ سال کون سا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کا ایک اپنا کیلنڈر، اپنی تقویم ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بہت مناسب سمجھا۔ سن 16 یا 17 ہجری میں شورا کا اجلاس طلب کیا، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، کیونکہ اسلام کے اندر برسی منانا، برتھ ڈے منانا، اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے مختلف آراء پیش کی، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے یہ سال شروع ہوتا، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملہم ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ محدث کا معنی دال پر زبر کے ساتھ، جس کے دل میں اللہ القاء کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے نبیوں کے علاوہ۔ میری امت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الہجرۃ فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے حق و باطل میں فرق کر دیا، اس سے اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا۔ پھر یہ مسئلہ پیش ہوا کہ کون سا مہینہ پہلا مہینہ مقرر کیا جائے اسلامی کیلنڈر کا۔ تو پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ حج کر کے لوگ جب واپس جاتے ہیں تو حج کو 12واں مہینہ اور محرم کو پہلا مہینہ مقرر کیا جائے، اس پر بھی اتفاق ہوا۔ تو گویا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے، اور پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا۔ اسی لیے یہ تقویم، اسلامی کیلنڈر، اس کو ہجری تقویم کہتے ہیں۔ اس کا اور عیسوی تقویم جو ہے، اس کا فرق ہے تقریباً 11 دنوں کا۔ اسلامی کیلنڈر کے اندر ہر مہینہ یا 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا، کوئی مہینہ 28 دن کا نہیں۔ اس کو چاند کے ساتھ مرتبط کیا گیا، کیونکہ دن، ماہ و سال معلوم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی معیار ہمیں دیا
جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو یہ باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتی عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی سی پتلی سی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے آخر میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، یسألونک عن الاہلہ، اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا لوگوں کی اوقات معلوم کرنے کے لیے، حج کا موسم معلوم کرنے کے لیے، ماہ رمضان معلوم کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کی راتیں معلوم کرنے کے لیے، عیدوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا تعداد معلوم کر سکو کتنے سال گزر گئے، اور اپنے معاملات کا حساب کتاب کر سکو کہ مہینے کے کتنے دن گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے ہم نے یہ تقویم رکھی، اس لیے مسلمانوں کے جتنے معاملات ہیں وہ اسی تقویم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے ہاں کسی بھی معاملے کی مدت معلوم کرنے کے لیے رمضان کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، حج جس مہینے میں آئے گا اس مہینے کی پہلی تاریخ کیا ہوگی، 9 تاریخ کیا ہوگی، 10 تاریخ کیا ہوگی، اسی طرح معاملات، لین دین کے معاملات، دوسروں کے ساتھ معاہدے، ان کا ایگریمنٹ، خواتین کی عدتیں، کفارے، یہ سارے کے سارے معاملات ان کا ہجری تقویم کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن افسوس کہ جتنی یہ مسلمان کی زندگی میں لازمی ہے، اسلامی کیلنڈر کا یاد ہونا، اس کے بارے میں معلوم ہونا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ہماری اس بارے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بچے کو بھی پوچھا جائے، چھوٹے سے بچے کو جو اسکول پڑھتا ہے، وہ جنوری، فروری، فر سنائے گا، لیکن اگر کسی بڑے سے پوچھ لیا جائے اللہ ماشاءاللہ کہ اسلامی سال کے 12 مہینے کون کون سے ہیں، تو وہ بیچارہ حیران ہو جائے گا۔ حالانکہ ہر مسلمان کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ اسلامی تقویم یہ ماہ محرم سے شروع ہوتی ہے، پہلا مہینہ، اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ ان مہینوں کے نام جس دور کے اندر مقرر کیے گئے، اس دور کے موسم کے مطابق مقرر کیے گئے تھے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پر گزارش پیش کریں گے۔ تو اس لیے یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی تعظیم، اس میں گناہوں سے بچنا، نیکی زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت لازمی ہے۔ اور اسی طرح اسلامی تقویم جب سے شروع ہوئی، مسلمان اسی پر عمل پیرا، آج بھی جس طرح سعودی عرب میں ہے، زیادہ تر حسابات وہاں کے اسلامی تقویم کے مطابق ہیں۔ شمسی تقویم سے فائدہ اٹھانا بری بات نہیں ہے، لیکن مسلمان کو اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح ہمیں یہ نیا سال نصیب کیا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے خاص فضل و رحم کا معاملہ کرے، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر بنائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بنائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت کرے، جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف کر دے، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اور یہ دعا، اللہم اجعل خیر اعمالنا اواخرها وخیر اعمالنا خواتمها وخیر ایامنا یوم نلقاک یا ربنا
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائی اور عزیزو، یوم عاشورہ کا روزہ اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، آپ یہاں بھی آ کر یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ آپ سے جب آپ کو یہ بتلایا گیا، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، کہ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمنا الیوم التاسع، انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگلا سال آنے سے پہلے، محرم آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ سے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ روزہ کس طرح رکھا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر خالفوا فیہ الیہود، اب یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یعنی اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لیجئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت میں اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھو، اگر کوئی پہلے نہیں رکھ سکا تو اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھ لے، لیکن اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ روزہ کب آئے گا؟ 4 جولائی، آئندہ جمعے کو 4 جولائی کو 9 محرم ہے، تو 9 کا جمعے کے دن روزہ رکھا جائے، اور ہفتے کو 10 محرم ہے 5 جولائی کو، تو 10 محرم کا روزہ ہفتے کے دن رکھا جائے، اور یہ روزہ رکھ کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اجر و ثواب اس کا بڑا ہے۔ گرچہ موسم گرم ہے، لیکن مومن جب اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، تو وہ پھر اپنے عزم اور ہمت کے ساتھ ایسے اعمال بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفین درست کر.